السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر، مجھ گناہگار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ماہ ذی الحجہ اپنے اندر کئی ایک ایمان افروز واقعات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ صبر و استقامت، اطاعت و فرمانبرداری، اثار و قربانی، اجتماعیت، اتفاق و اتحاد، حج اور قربانی جیسی عظیم عبادات اس عشرے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی۔ گویا کہ اگر عظمت اور فضیلت کے حوالے سے خلاصہ کیا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جس کی فضیلت قرآن مجید کی نسبت سے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کا آغاز، نبوت کا آغاز، علم کا دروازہ، اقرا کا دروازہ، تو افتتاح جو دین کا ہو رہا ہے، سیرت کا جو آغاز ہو رہا ہے، نبوت کا جو آغاز ہو رہا ہے، قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہو رہا ہے۔ تو آخری عشرے میں جو آغاز ہو رہا ہے تو افتتاح کی نسبت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بہت ہی فضیلت والا عشرہ بنا لیا۔ اگر اختتام کی طرف غور کرتے ہیں، تکمیل کی طرف غور کرتے ہیں، سیرت کے مکمل ہونے کی طرف غور کرتے ہیں، قربانیوں کی داستان کے اوپر غور کرتے ہیں، اجتماعیت پر غور کرتے ہیں، مکہ کے فتح ہونے پر غور کرتے ہیں، شرک سے بیت اللہ کو پاک ہونے پر غور کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے دعائیں ذکر کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اگر اس طرف غور کرتے ہیں تو پھر سیرت جا کے مکمل ہوتی ہے، دین جا کے مکمل ہوتا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ دین کی ابتداء کے لحاظ سے ہے، قرآن کے افتتاح کے لحاظ سے ہے، نبوت و رسالت کے افتتاح کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور اختتام کے جو اعلان ہو رہے ہیں وہ آخری عشرہ جو پہلا عشرہ جو ہے ذو الحجہ کا، اس میں ہو رہے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں عشرے 10 روزہ پیکج عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، اصلاح کے لحاظ سے، عمل کی فضیلت کی انتہا کے اعتبار سے کائنات میں ان دو عشروں کا مقابلہ نہیں ہے۔ والفجر ولیال عشر والا عشرہ ہو یا وہ لیلۃ القدر والا عشرہ ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ کردار 3 انبیاء کے اوپر چلتی ہے یہ سیرت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے کئی ایک آزمائشوں سے گزارا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارا، اور جتنی آزمائشوں سے بھی گزارا رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے، جد الانبیاء نے، امام الموحدین نے ہر معاملے کے اندر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنا گھر بار ایک اللہ کی توحید کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا ہے، اپنے ماں باپ تک کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی طرح اپنے بیوی بچے کو چھوڑنا پڑ گیا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو آگ تک جو ہے اس میں بھی صبر کیا ہے اور اللہ پر توکل کیا ہے،
اور اپنی جان کو پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے ایسا فرما بردار بیٹا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے، اپنے والد محترم کے لیے بار بار یہ قرآن میں الفاظ ذکر کرتے ہیں، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابا جان، لیکن والد محترم کا ان کے ساتھ کوئی رویہ محبت کا نہیں ہے، کوئی پیار کا، شفقت کا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعم البدر میں جو بیٹا عطا کیا وہ بھی اتنا فرما بردار عطا کیا کہ ایک مرتبہ الگ بھی چھوڑ دیا، ملاقات بھی کم ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے کہ اس کے باوجود وہ دو جو ملاقاتیں سفر کے لیے گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے گئے ہیں اور دونوں دفعہ بیویوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی بیوی کی ملاقات میں یہ کہنا کہ چوکھٹ تبدیل کر لو، اور دوسری کے لیے کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، تو بیٹے سے ملاقات بھی نہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ فضیلت و اہمیت کا معاملہ، اتنی تربیت کا معاملہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیے ہیں۔ قربانی کے قرب کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور اس درجے پر قبول فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام تحفے میں دے دیے۔ اگر تکلیف آئی سیدہ سارہ میں سفر کی طرف سے، اللہ نے ہاجرہ تحفے میں دے دی، اور بالآخر ساری کی ساری سیرت کا خلاصہ یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وقت قربان کرنا پڑ جائے، جان قربان کرنی پڑ جائے، رشتے قربان کرنے پڑ جائیں، اولاد قربان کرنی پڑ جائے، کائنات کی کوئی چیز قربان کرنی پڑ جائے، کوئی خواہش قربان کرنی پڑ جائے، تو اللہ کے راستے میں یہ قربان کرنے والا معاملہ سب سے اعلیٰ سودا ہے۔ جو چیز اللہ کے ساتھ ہم قربان کریں گے اللہ کے لیے، اس کا نعم البدل دنیا میں بھی مل جانا ہے، آخرت میں بھی مل جانا ہے، صدقہ جاریہ بھی بن جانا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ کردار قربانیوں کا یادگاری کے لیے وہ بھی شامل ہو جانا ہے۔ تو اس لیے بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہ کبھی بھی اپنے رب کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرو۔ اللہ جس حال میں بلائے، جب بلائے، جیسے بلائے، تو بندے کو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کا معاملہ اطاعت ہوتا ہے، یعنی اطاعت مجبوراً قبول کرنے کا، مجبوراً تو بندہ حکومت کی کئی لوگوں کی باتیں مجبوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی بات کو قبول کرنا، دل و جان سے قبول کرنا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کرنا، تو اس کا نام ہی قبولیت قربانی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی ٹائم نہ ہاتھ سے جانا دیں، کوئی سیرت نہ ہاتھ سے نکلے، کوئی خاص پیکج نہ ہاتھ سے نکلے، کوئی خاص مہینہ نہ جائے، کوئی خاص وقت نہ جائے، کوئی خاص گھڑی نہ جائے، کوئی خاص نیکی نہ جائے۔ تو یہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بواسطہ اسماعیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام تک یہی کردار پہنچتا ہے، اور تمام انبیاء کا یہی کردار تھا، تمام انعام یافتہ لوگوں کا یہی کردار ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اسی کے اوپر زندگی بھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔